الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین ثم الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا شفیع ذنوبنا والطبیب قلوبنا ابی القاسم محمد اللہم صل علی محمد بیت الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد قال اللہ تعالی حق سبحانہ فی کتاب المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ عبادت میں اضافہ کر لیں صلوات سے اللہ ہم سب کی حاضری عبادت میں شمار فرمائے۔ مومنین جب صف اعضاء میں بیٹھتے ہیں تو کسی نہ کسی ذہن میں کوئی نہ کوئی دعا یقیناً ہوتی ہے، اور اللہ کی بارگاہ میں آل محمد سے بڑا واسطہ بھی کوئی، وسیلہ بھی کوئی، آل نبی کی عزت کا صدقہ میرے مالک آپ سب کی ذہنی اور قلبی دعائیں مستجاب فرمائے۔ اس مجلس کا تعلق اِصال ثواب کے حوالہ سے ہے۔ سید شوکت عباس نقوی، عابد حسین نقوی اور اس خاندان کے دیگر مرحومین اور مرحومات کو میرا اللہ امام حسین علیہ السلام کے قدموں میں جگہ نصیب فرمائے۔ ہمارے ملک پاکستان کو میرا مالک اندرونی بیرونی دشمنوں کی سازشوں سے محفوظ فرمائے، اور سب سے بڑی دعا کیجیے ولی الامر مولا کے ظہور میں میرا مالک تاجیل فرمائے۔ اگر زحمت نہیں سمجھ رہے ہیں دعاؤں کی قبولیت کی خاطر ایک صلوات سارے اجازت ہے جی، میں تھوڑی بات نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، صاحبان محترم، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ یہ مہینہ بڑا مقدس اور معتبر مہینہ ہے، باخبر چہرے تشریف فرما ہے۔ رمضان ایک ایسا مہینہ ہے کہ جسے اللہ نے کہا ہے یہ میرا ہے۔ مہینے اگر دیکھا جائے تو سارے ہی اللہ، لیکن بالخصوص اللہ نے اس مہینے کو کہا کہ یہ میرا ہے، اور اللہ کا اس مہینے کو اپنی طرف نسبت دینا اس بات کی دلیل ہے کہ سارے مہینے بھی ایک جیسے نہیں وجہ ہے جی۔ میرا خیال ہے ہمیں سمجھنے میں آسانی ہو جائے گی کہ جب اس کے بنائے ہوئے مہینے برابر نہیں ہیں تو پھر قبیلے برابر کیسے؟ منزلت سیاجی مختلف ہے، مقام مختلف ہے، اور اسی مہینے میں ایک عزتوں والی رات ہے۔ پریشان تو نہیں ہو جائے جس کے بارے میں اللہ نے کہا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، ہم نے لیلۃ القدر میں قرآن اتارا۔ یہ وہ آیت ہے، سورت ہے جو نماز واجب میں آپ سارے بھائی پڑھتے ہیں، اور میرے ساتھ اگر آپ دہراتے رہیں گے تو زیادہ ثواب ملے گا، سماعت کا بھی تلاوت کا بھی۔ اللہ فرما رہا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، اور آگے اللہ فرماتا ہے وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ۔ اب یہ قرآنی لہجہ ہے، اور جو قرآن سے دلچسپی رکھتے ہیں وہ یقیناً لطف لیں گے،
کہ اللہ کہتا ہے ہم نے لیلۃ القدر میں قرآن اتارا، یہ تو آپ کے ذہنوں میں ہے، لیکن اگلی آیت کا ترجمہ دیکھیں، خدا فرماتا ہے تمہیں کیا پتا لیلۃ القدر کا؟ اللہ وما ادراک، تمہیں کیا خبر؟ میری دوسرے لفظوں میں اللہ کہہ رہا تمہیں شعور ہی نہیں ہے، تمہیں ادراک ہی نہیں ہے کہ لیلۃ القدر کیا ہے۔ چلیں میں اس بات کی طرف پھر آتا ہوں، آگے اللہ فرماتا ہے لیلۃ القدر خیر، خیر پنجابی والا خیر نہیں، جی اللہ کہتا ہے لیلۃ القدر خیر، اس کا مطلب ہے کہ یہ بہتر ہے، یہ افضل ہے۔ جب راتیں برابر نہیں ہیں، ساتیں برابر کہاں سے ہو؟ ایک زمانہ تھا جب وہ وڈی سرگی سپیکر پنڈاں دے کھول دے تھے، اور جہاں کسی پنڈ میں ایک گھر بابا جی سیدوں کا ہوتا تھا، اگر آپ گواہی دے دیں پنڈاں ایک ہی گھر پورے پنڈ میں، پھر ساری مسجدوں کے حارم جو ہیں وہ سیدوں کے گھر کی طرف، اور سرگی بندے شروع ہو جان سن عملہ تے ہون گے نہ بیڑے تے ذات کسے پوچھ لے، آپ کو یاد ہوگا، میں تو آسان باتیں کرتا، یہ ان کا سرگی ذات کا رولا ڈالنا اس بات کی دلیل ہے اندر سے یہ سمجھتے ہیں کہ ذات صرف سید کی ہے۔ آپ جیئے آپ سلامت رہا۔ تو میرا خیال ہے جب راتیں برابر نہیں تو پھر ہمارے ایک نام میرے ذہن میں آ رہا ہے، میرے استاد بھائی تھے، میں سب سے جونیئر شاگرد ہوں، مبلغ اعظم مولانا اسماعیل مرحوم کا، ہمارے سینئر کلاس فیلو تو نہیں کہہ سکتے، مدرسہ فیلو جو تھے ان میں علامہ تاج الدین حیدری صاحب تھے، علامہ قاری جان محمد صاحب تھے، یہ ایک ہی مدرسے کے ایک ہی گلشن کی خوشہ چین ہے۔ ایک نام ہمارے علاقے کا تھا مولانا خادم حسین شاہ بخاری، نام آپ کے ذہن بزرگوں کا ہے، میرا خیال ہے یہ بچوں کے ذہن میں نام نہیں نہ ہوتے، لہٰذا میں بہانے سے بزرگ علماء کی بات ہمیشہ کرتا ہوں۔ تاج الدین حیدری صاحب وہ ہیں کہ انہوں نے اس زمانے میں سپریم کورٹ میں علی جن ولی اللہ ثابت کیا جب سپریم کورٹ راتوں کو نہیں کھلتے تھے۔ تو اس زمانے میں علامہ تاج الدین حیدری صاحب، مجھے یاد ہے چیف جسٹس غالباً ان کا نام تھا سید سجاد، تو اس وقت ان کے بعد مولانا قاری جان محمد، یہ بھی مولانا اسماعیل صاحب ہمارے استاد کے شاگردوں میں، اور قاری صاحب کا اپنا ہی ایک لہجہ تھا، اگر آپ نے سنا میں بڑی سادہ باتیں کرتی، کوئی جگہ مجلس پڑھنے لگے تو مولوی کھلو گیا جی مجلس بعد اس پڑھو، پہلے زنجیر قرآن جو کڈو، قاری صاحب نے کہا زنجیر لوہے دینے قرآن کاغذ دے، کس رولے چھپا دیتا۔ آپ جی مہربانی سے متوجہ تو ہیں جی سرکار، ایک بخاری صاحب کی بات بھی ذہن میں آ گئی، کبھی ایسا ہوتا ہے، جناب مولانا خادم حسین شاہ، وہ شاہ جی بخاری صاحب جو تھے نا، ٹرینر صاحب، وہ ڈاکٹر صاحب پنچایتی ایسے پنچایتی انداز میں وہ مجلس پڑھتے، ان کے بعد پھر اس انداز کو بابا ریاض سے رتو بال، وہ بھی ہمارے استاد تھے، یہ سارے ایک ہی سکول کے پڑھے گئے۔ تو حالانکہ مولوی اسماعیل صاحب کو اتنا خمس قوم نے نہیں دیا جتنے انہوں نے عالم قوم کو دیا، خمس والے صرف پیش نواز ہی دیتے ہیں، اور پیش نمازی پہ بھی 7 سال لگا دیتے ہیں، جنہا صرف 6 مہینے پڑھیا جا سکتا۔ مالک سب کو خوش رکھے تبدیلیوں کے موسم میں، اللہ نئے سیٹ اپ کو بہتر حالات دے، بہتر توفیق دے، کیونکہ خان صاحب کو پتہ نہیں چلا ان کے ساتھ ہوا کیا، انہوں نے اپنے آخری دنوں میں اہل بیت کو نکال دیا دینیات سے۔ میں نے کہا حسین تیرے بھی کیا کہنے، بندے تجھے دینیات سے نکالتے ہیں، تو اسمبلیوں سے نکال دیتے ہیں۔
متوجہ تو ہے سرکار. تو خادم بخاری صاحب قبلہ جو تھے نا جی یعنی وہ بھی ادھی رات. جی بخاری صاحب قبلہ خادم شاہ صاحب بخاری وہ پنچایتی انداز میں بیان کرتے تھے. اور یہاں میرے سامنے پنڈ اور شہر کا مشترکہ ماشاءاللہ مجمع بیٹھا ہے. پنڈ والے گواہی دیں گے کہ پنچایت جو ہوتی پنچایت سمجھتے ہو ویسے میں نے دیں لگے میں جرمنی کے بندے نال گل کر میں سارے چپ ہو گئے. پرے بھی کیا جاتا ہے. جی پرے بھی کہتے ہیں پنچایت بھی کہتے ہیں. یہاں اللہ نہ کرے کوئی معاملہ بن جائے تو چند بندے ہوتے ہیں جو اس اسٹیٹس کے ہوتے ہیں جن سے لوگ فیصلے کرواتے ہیں. اسے پرے پنچایت کہا. پنچایت میں ڈاکٹر صاحب بندہ وہی بیٹھ سکتا ہے جس میں برداشت زیادہ کیونکہ اسے سچی بات لوگ جھوٹا ثابت کر کے سناتے ہیں اور جھوٹ کو بالکل صداقت بنا کے بیچتے ہیں. اب اسے پتہ بھی ہو کہ سچ کا جھوٹ کیا لیکن اس نے فریقین کی بات سننی ہوتی اور تلخی میں بھی نہیں آنا, بلڈ پریشر بھی اپنا ہائی نہیں ہونے دینا. تو خادم بخاری صاحب قبلہ میں یہ اللہ کا کوئی کرم تھا بڑے دھیمے لہجے میں اور بات کمال کرتے. مطلب پرے کا فیصلہ یہی ہوتا ہے کہ اسے چیلنج نہ ہو سکے. بخاری صاحب قبلہ آپ نے تو نہیں سنا میرے بات کہ وہ ان پہ اللہ کا بڑا کرم تھا. وہ اس طرح پنچایتی سٹائل کی بات کرتے ہیں. ایک مولوی صاحب کہنے لگے وہ الزام آج بھی لگتا ہے ہم پہ سدا بہار ہے. انہوں نے کہا وہ ماریا بھی آپ جو روندے بھی آپ. میں کوئی لبنانی بول رہا ہوں آپ نہیں سمجھے میں نے بات کیا کہی کہ ہمارے مہربان مسلمان بھائی کہتے ہیں کہ انہوں نے امام حسین کو قتل بھی خود کی ہے, خط بھی انہوں نے لکھے, بلایا بھی خود ہے اور روتے بھی آپ. اعتراض پہلے بھی ہوتا تھا اب بھی کچھ بندے. میں یہ باتیں بہانے سے اس لیے کرتا ہوں کہ اگر آپ کو کہیں اس بات کا سامنا ہو جائے تو پھر آپ چپ نہ رہیں, کچھ بول بزرگوں کا فائدہ یہی ہوتا ہے نا. ذاکر ہمیں اچھے لگتے ہیں, میں ذاکروں کا بڑا دفاع کر رہا ہوں, بالکل میں کر رہا ہوں کیونکہ ذاکروں کی اپنی خدمات ہے, ملنگوں کی اپنی خدمات ہے, بانیان کی اپنی خدمات ہے, علماء کی اپنی خدمات ہے. اب ایک دوسرے کا انکار نہیں کرنا چاہیے خدمات. جو جس کا مقام بنتے ہیں آپ اسے مقام دیتے جائیں. تو قصیدے میں بھی سنتا ہوں آپ بھی سنتے ہیں لیکن اگر کسی مخالف مذہب سے بات کرنی پڑ جائے تو پھر وہاں قصیدہ تو نہیں نہ پڑھا جائے, پھر وہاں تو بات کی جائے. لہذا مولویوں کو بھی تھوڑا بہت ہمیں برداشت ہلکا پھلکا کرتے رہا کرو. یہ باتیں بعض دفعہ بڑے کام کی آپ تک پہنچ جاتی ہے. تو اس بندے نے کہا جی ماریا بھی آپ کے تھے روندے بھی آپ کے, قتل جی شیعوں نے خود کیے اور خود ہی روتے ہیں. تو بخاری صاحب کیا کہتے ہیں, خادم حسین سے مالک درجات بلند ہو, بالکل دھیمے لہجے میں اس کی بات سن کے کہتے ہیں اور جب شیعہ امام حسین کو قتل کر رہے تھے تو تم نے بچایا کیوں نہیں تھا؟ نہیں چپ نہ رہو یار. اب اس بات کا وزن دیکھیں, لیکن وزن آپ کو محسوس ہوگا جب ایک مرحلہ آگے آئیں گے. بخاری صاحب نے کہا جب شیعہ انکار نہیں کیا کہ تم غلط کہہ رہے ہیں, نہیں اس کی بات سنی اور کہنے لگے یار جب شیعہ حسین علیہ السلام کو قتل کر رہے ہیں, آخر حسین تمہارے نبی کا بیٹا تھا تو تم نے بچایا. اب اگلی بات کا لطف میں کل ہی لے آیا کہ جب شیعہ قتل کر رہے تھے تو تم نے بچایا کیوں نہیں تھا؟ دو باتیں, یا تو یہ مان جاؤ کہ تمہارا مذہب تب تھا ہی نہیں, آپ زندہ و سلامت رکھیں, ہاں, یا تو یہ تسلیم کرو کہ تمہارا مذہب تب نہیں تھا. اور اگر تم کہو نہیں جی اسی شروع تو پھر شریعت کیا کہتی ہے؟ متوجہ ہیں آپ ماشاءاللہ, سارے متوجہ. یہ انتظامی مراحل بچوں کو کرنے دیں, اب میری طرف دھیان رکھیں. بخاری صاحب کہتے ہیں کہ
شریعت پہلی بات ہے کہ تم تب تھے ہی نہیں. اگر تم کہو کہ نہیں جی ساڈا مذہب شروع تو ہے، ہم حضور کے زمانے سے ہیں، تو شریعت کہتی ہے جہاں ظلم کیا جا رہا ہو بے شک بے شک آپ ہمت طاقت رکھتے ہوئے ظلم کے خلاف بے شک ہاتھ نہ بڑھائیں، ظلم نہ روکیں. آپ برابر کے ظالم ہیں. بے شک بے شک ہاں روکنے کی پاور نہیں ہے تو ظلم کے خلاف احتجاج کرو. بے شک. واہ 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 سبحان اللہ. احتجاج بھی 1400 سال سے تمہارا نظر نہیں آ رہا. ہائے ہائے اوئے ہوئے ہوئے. ذرا زحمت فرمائیں، ذرا یہ بات ذرا دیکھیں کتنی گہری بات ہے، اور اس میں کیسے پیار سے شاہ جی نے مسئلہ حل کر لی. کہنے لگے اگر آپ تب تھے تو ظلم ہو رہا تھا سبحان اللہ. اور آپ تھے بھی کثرت میں. ابھی سواد میں ہی لیا. رسول اللہ کا گھرانہ تو قلت میں تھا، بے شک وہ تو سید بابا جی وہ تو 72 تھے. بے شک تم نے ظلم ہوتے دیکھا، تم آگے بڑھتے، حسین کے قتل کو روکتے، ظلم کے آگے دیوار بن جاتا، واہ لیکن تم نے ایسا نہیں کیا. اب پنچایتی فیصلہ دے فرمان لگے شیعہ قتل کر کے ظالم ہو گئے، تم چپ رہ کے ظالم ہو گئے. جدو دونوں گھر ظالم ہو رل کے ماتم کریا کرو. کیا کہتے آپ چاہیے آپ زندہ و سلامت رہے. تو صاحبان یہ ایک سلسلہ ہے جو چلا آ رہا ہے. بات میں لمبی نہیں کرنا چاہتا، جلدی میں ان دو جگہوں پہ اور بھی پہنچنا ہے. اب ذرا اس آیت پہ آپ دھیان دیں، نتیجہ میں آپ کے سامنے ڈالوں. خدا فرماتا ہے تمہیں کیا پتا لیلۃ القدر، کیا سبحان اور اس کے بعد اللہ فرماتا ہے لیلۃ القدر خیر. یہی بھی بات اس طرف آ گئی تھی، یہ خیر ہے. تو یار کچھ نہ کو خیر ہے، او خیر نہیں، یہ فضیلت والا عربی کا خیر ہے. ہاں جی افضل ہے، یہ افضل ہے، یہ بہتر ہے، یہ برتر ہے. راتیں ساری اللہ نے بنائی. بے شک بے شک بے شک. قرآن خیر ہے، میں نہیں خیر. عقیدہ ہر مسلمان کا ہے کہ لیلۃ القدر افضل ہے. بے شک بے شک. اور اسی مہینے میں آپ دیکھیں گے جو 12 ربیع الاول کو میلاد کا چراغاں بلڈنگوں پہ دیکھ کے کہتے ہیں بجلی یوں جو پوری نہیں ہو رہی. اللہ کرے کوئی تو لطف لے گا. ہاں کیونکہ ویسے روک نہیں سکتے سرکار کے میلاد کی روشنیاں، کیونکہ میلاد کی روشنیاں جنہیں اچھی لگتی ہیں نا انہیں 13 رجب کی لائٹنگ بھی اچھی لگتی ہے. میرے بھائی پاؤن پیر جی متوجہ ہے بات میں جاری رکھوں. سرکار صاحبان گرامی قدر 13 رجب کا چراغاں اور 12 ربیع الاول کی روشنی ہے. یہ ہمارے ملک میں ایک طبقہ ہے، اگر خان صاحب کو سال ہور لے جاندے اس طبقے ضیاء الحق دی طرح کھا جانا سی با عقیدہ مسلمان. خطرناک پلان بن چکا. یہ جو تبدیلیاں غیبی سسٹم ہے، شیعہ سنی سجدہ شکر ادا کر. خدا کی قسم محمد و آل محمد کی دشمنی میں وہ ضیاء الحق نہیں کر سکا جو عمران الحق نے کر دیا. اور جس نے سلیبس دیکھیں کوئی معمولی بات ہے کہ جو آپ کے بچوں اور بچیوں کو پرائمری پہلی جماعت سے لے کے پرائمری تک، پرائمری سے بیس سے بنتی ہے، وہ جو سلیبس پڑھایا جا رہا ہے شروع کر دیا گیا ہے. ہمارا نئی حکومت سے مطالبات یقیناً چلیں گے، بات چلے گی، گفتگو ہوگی کہ خان صاحب جو زیادتیاں کر کے گئے اسے بہتر کیا جائے. قائد ملت جعفریہ آگا حمد علی شاہ موسوی پنڈی میں سید زادہ بیٹھا ہے، وہ پہلا شیعہ تھا جس نے عمران خان کے اقتدار میں کہا تھا ہم مسترد کر رہے ہیں اس یزید کو بھی. اور یہ مہینوں میں تبدیلیاں آئی ہیں اس ملک میں. امریکہ شمریکہ نے کوئی نہیں چاہا، ہر بات میں امریکہ کو لے آتے ہیں کہ جی امریکہ کے کہنے پہ یہ سب کچھ ہوا ہے. امریکہ کو تو پہلے ہی کلین شیو بندے چاہیے. ہاں جی ہاں، بات اب کیا کروں میں،
روک رہا ہوں میں اپنے آپ کو کہ پہلا دن ہے تبصرہ کوئی نہ کیا، لیکن خدا کی قسم حد ہے شاہ جی، اسلامیات میں بچوں کو جو پڑھایا جائے گا، انہوں نے جنگ بدر لکھی ہوئی ہے، علی کو نکال دی ہے، جنگ احد لکھی گئی ہے، علی کو نکال دی ہے، جنگ خندق جس میں رسول اللہ کی حدیثیں تھی میٹرک اور سلیبس میں کہ کل کفر کے مقابلہ میں کل ایمان جا رہا ہے، نکال دی ہے اسے۔ علی کی ایک ضرب ثقلین کی عبادتوں سے افضل ہے، اگر کہو جی افضل ہو نہیں سکتی، لیلۃ القدر افضل کیوں ہے؟ باقی بھی راتیں ہیں، یہ بھی رات، قدرت نے یہ فرق رکھے ہیں جسے حفظ مراتب کہا جاتا ہے۔ آپ بڑے چھوٹے کی بات جب درجہ نہیں دیں گے معاشرہ ڈسٹرب ہو جائے گا، لہذا جو جس کا مقام ہے اسے ماننا چاہیے۔ ہمیں آپ یہ نہ کہہ جی شیعہ ہیں جی صحابہ کے بار کو نہیں مانتے، ان کی بات نہیں سنتے، اور جتنا صحابہ کو شیعوں نے مانا بندے تو سوچ ہی نہیں سکتے۔ میں نے پورے ملک میں کہا ہے یہ واحد قوم ہے جس نے صحابہ کی عزت اتنی کر دی ہے کہ اس سے زیادہ ہو ہی نہیں سکتی، اور یہ عزت ہے رسول اللہ کے صحابیوں کی کہ شیعہ مر جاتے ہیں یزید کو رضی اللہ نہیں کہتا، کہ رضی اللہ حق صحابیوں کا، صحابہ کو صحابہ کا حق ملنا چاہیے، اہل بیت کو اہل بیت کا سٹیٹس ملنا چاہیے۔ آپ گواہی دیں گے میری اس بات کی، یہ فرق قیامت تک رہے گا۔ صحابی عرش پہ بھی بیٹھ جائے وہ نوکر محمد کا ہے، حسین مٹی پہ بھی بیٹھا رہے وہ بیٹا محمد کا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، محمد وآل محمد صلوات۔ تنزل الملائکہ، اس رات کی فضیلت ہے۔ تو یہ فضیلت جیسے راتوں کو ہے نا ویسے برادریوں کو بھی ہے۔ اگر آپ کہیں کہ جنہیں صرف اللہ، فقط اللہ، بس اللہ، اللہ ہی اللہ، پھر مجھے اللہ کی پرائیویٹ عبادت آل محمد کے بغیر مکمل کر کے دکھا۔ کچھ بندے میں نے گھور دیو میرا کو لین دین در اولاد نہیں تو ماشاءاللہ نہیں، سبحان اللہ نہیں تو انا للہ پڑھو میں، لیکن یہ بیٹھ کے مطلب یوں تکتے رہتے ہیں۔ بلند لہجے میں سلوات پڑھنا ساری سنوریت صلی اللہ محمد مہربانی ناراض نہیں ہونا یا اللہ صلی اللہ محمد وقت تیزی سے جا رہا ہے میرے سارے ہی، آپ اپنے مجھے کافی زیادہ ٹائم دینا، لیکن جتنا ممکن ہے میں انشاءاللہ آپ کو زحمت سماعت دے رہا ہوں۔ یہ ذات سید سبحان اللہ، رسول اللہ کا فرمان ہے کہ اگر رزق میں کمی جا رہی ہے نا تو ہجرت کر کے دے، یہ پریکٹیکل بات ہے۔ بڑے فائدے ہجرت کے، بڑا ثواب ہے ہجرت کا، لیکن سادہ ہجرت کا یہ نہیں پنڈ بندہ قریشی صاحب ہوئے تے لاہور آ کے کاظمی صاحب بن گئے، یہ میں بخدا بہانے سے میسج چھوڑ بڑا درس ہے، کیا بات ہے، سبحان اللہ، کیا بات۔ اوے اللہ نے جس فیملی میں پیدا کیے نا اللہ کی تقسیم پہ راضی رہا۔ سید زادے بھی بیٹھے ہوئے ہیں، دوسرے غیر سید بھائی بھی بیٹھے ہوئے ہیں، جس قبیلے میں اللہ نے پیدا کر دیے نا اس قبیلے میں رہ کے محنت اتنی کر لو کہ دوسرے قبیلے تجھ پہ رشک کرے کہ کاش ایسی اولاد ہماری۔ عزت برادریوں میں، رزق برادریوں میں نہیں ہے، محنت میں۔ آپ نے ضرور ابا بدل کے اللہ رسول کی ناراضگی لے لی، ہاں اگر رشتہ داری سیدوں سے کرنے کا شوق ہے تو اپنے بڑوں کی طرح سیدوں کو بیٹیاں دے کے رشتہ داریاں تنزل الملائکہ والروح فیہا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ خدا فرماتا ہے اس رات میں
ملائکہ ہر امر لے کے اترتے ہیں۔ کاش وقت ہوتا تو بہت پہلو ہے صحابہ کے بعد رضوان اللہ تعالیٰ نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ ہم تو حضور سے نہیں پوچھ سکے، ابو ذر تو نبی کا سچا سچا صحابی ہے، تو نے بھی نہیں پوچھا کہ لیلۃ القدر حضور کی ظاہری زندگی تک ہے یا قیامت تک آئے؟ آپ نے سوال سنو، صحابیوں نے کیا پوچھا حضرت ابو ذر غفاری سے کہ ہم تو نہیں پوچھ سکے کہ لیلۃ القدر سرکار آپ کی زندگی تک رہنی یا پھر قیامت تک بار بار آئے گی؟ ابو ذر غفاری نے کہا میں نے پوچھا بہت شکریہ۔ ابو ذر غفاری فرماتے ہیں حضور نے کہا تھا وَلْهِيَّ إِلَىٰ یوم القیامہ، میری ظاہری زندگی تک نہیں، یہ قیامت تک۔ مجلسوں میں دن رات آپ بیٹھتے ہیں، بزرگ علماء کو آپ سن چکے ہیں، بات کوئی نئی نہیں ہوتی، خطابت کے لہجے بدلتے ہیں۔ بابا جی کون سا پہلو ہے جو آپ لوگوں کے ذہن میں نہیں؟ جو ہمارے ذاکر مولوی نئے نئے آج کہتے ہیں نا آ کے مجلسوں میں ان سے معذرت کے ساتھ کہہ رہا ہوں، اگر سینئر سمجھ دو تو میں سبق دے رہا ہوں کہ آگے نہ کہا کرو جیڑی آج میں گل کرن لگا ہے پہلا تو سنی نہیں، وہ تیرے تے گڈی چ وہی اتری یا قرآن ہے یا حدیث ہے یا بزرگ علماء کی محنتیں، لہجے خطابت کے مختلف ہوتے ہیں۔ اگر باتیں تو آپ کے ذہن میں ابو ذر غفاری سے صحابہ نے کہا رسول سے پوچھا تھا تو نے کہ لیلۃ القدر کب ہونے کا؟ اِلیٰ یوم القیامہ، یہ قیامت تک آتی رہے گی۔ تو جب یہ رات قیامت تک آتی رہے گی تو فرشتے بھی تو ہر سال پھر اترتے رہیں گے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ میں نہیں کہہ رہا، قرآن کہہ رہا۔ تنزل الملائکہ، روح سے مراد حضرت جبرائیل ہے، ملائکہ سے دیگر ملائکہ اللہ کا امر لے کے لیلۃ القدر میں اتریں گے۔ رسول فرماتے ہیں رات قیامت تک آئے گی۔ قرآن کہتا ہے جب رات آئے گی فرشتے اترتے ہیں اور اللہ کا امر لے کے اترتے ہیں۔ امر کے جتنے پہلو ہیں، امر زندگی ہے، امر موت ہے۔ کہتے نہیں فلانے دن پتے چڑھ گئے، وہ دن لے ہو گیا فیصلے تخت بخت کے، آج جڑا راتی فیصلہ ہے پچھلی لیلۃ القدر دا سی۔ بہت شکریہ آپ کو توجہ ہے سرکار، بہت شکریہ بہت شکریہ۔ میری جان ذرا دھیان دے، ملائکہ بہت شکریہ۔ جی جی رات کو ہی ہوا نا، لکھا جو امر ہے وہ اس رات میں اترتا ہے۔ اور اب ایک پہلو میں کمال آپ تک پہنچا رہا ہوں، اللہ کرے آپ ذہنی طور پہ میرے قریب آ جائیں۔ کچھ بندوں کو ہمارے عقیدے سمجھ میں نہیں آتے، یہ ہر مجلس میں دعا کرتے ہیں ہمارے مولا کا ظہور فرما، ہمارے امام کا، وہ ہے ہی کوئی نہیں ہے، یہ پتہ نہیں کہاں سے عقیدے۔ میں اینے عقیدے ہم نہیں لیے، ذرا ہمت کریں پلیز، ذرا بادو شادو کھچو، ہوشدہ تو ہو گیا، بزرگ ستے بھی پہ رہے، ابتدار بھی دے رہے، کمالتے ہو گئے، بہت میرے قریب ہیں آپ، میرا زیادہ حق ہے، بلکہ آپ کا مجھ پہ حق اگر ہے تو میرا بھی آپ پہ، آپ ذرا ہمت کریں، کیونکہ میں ستا بندہ اس لیے جگاتا ہوں، اسے بندے باہر جا کر کہہ رہے ہیں شاہ دا جو سواد نہیں ہے، بھائی نیند کا سواد تو فقرہ سواد ہے میری جان۔ بہت شکریہ، ساری قوم ساری رات کی جاگی بھی ہے، بہت شکریہ، بڑی ہمت ہے آپ کی کہ آپ پھر بھی جاگ رہے ہیں۔ جی ان کی عقیدے قرآن سے تو ثابت ہی نہیں ہوتا ہے، میں قرآن سے یہ دلیل دے رہا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے ملائکہ اترتے ہیں اللہ کا حکم لے کے، اللہ کا امر لے کے۔ امر زندگی ہے، کس نے کب تک جینا ہے، امر موت ہے، کس نے کب مرنا ہے، امر تخت ہے، امر بخت ہے، امر بادشاہی ہے، امر گورنمنٹ ہے، امر حکومت ہے، جو بھی لفظ امر کا ترجمہ آپ کر لیں۔ خدا فرماتا ہے لیلۃ القدر میں فرشتے اترتے ہیں اور اللہ کا امر لے کے۔ جب رسول فرماتے ہیں قیامت تک رات آئے گی، پھر ہر سال فرشتے اترتے ہیں اللہ کا امر لے کے۔ اوہ اگر زمین پہ اولل الامر ہی نہیں ہے، امر تیرے مولویوں کو دے کے جاتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تو وجہ ہے سرکار آپ کو تسلیم کرنا پڑے
کائنات میں دیکھیں بڑی عجیب صورتحال ہے، جہاں تو کام کرنے سے پہلے بچوں کو مسجد میں بھی سبق یہی ملتا ہے، بیٹے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یہ ضرور پڑھنا، نہیں تو اگر آپ یہ نہیں پڑھیں گے شیطان آپ کے اس کام میں شامل ہو جائے گا، اور یہ تو آدم کے زمانہ میں تھا۔ کہتے ہیں نہیں جی وہ اب بھی ہے، تیرے بھی کیا کہنے، گمراہ کرنے والی طاقت کو موجود مانتے ہیں، ہدایت دینے والوں کو موجود نہیں مانتے۔ اگر اللہ نے گمراہی کی طاقت کو موجود رکھا ہے اور اللہ نے ہدایت کی طاقت کو موجود نہیں رکھا، پھر اللہ کی عدالت خطرے میں ہے، شیعت خطرے میں نہیں ہے۔ معذرت چاہتا ہوں، اتنا زیادہ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ لیٹ مجلس شروع ہوگی، بہرحال میں اس کا ایک پہلو اور ہے وہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ آیتیں آپ بار بار میرے ساتھ پڑھ رہے ہیں، اللہ فرماتا ہے ہم نے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، یہ پہلی لیل کے نیچے آپ نے زیر پڑھ لی ہے فی کی وجہ سے، یہ حرف جار، خیر یہ لمبی بات ہے، میں آپ کو مولویاں لے رولے چھپا دیتا ہے، کیونکہ آپ جو سکنا پہلے لیلۃ القدر ہے پھر لیلۃ القدر ہے، یہ لینگویج کی وجہ ہے، گرامر کی وجہ ہے، جس کی وجہ سے کہیں زیر آتی ہے، کہیں زبر آتی ہے، کہیں پیش آتی ہے۔ یہ واحد نام مولا پاس کا ہے جہاں زیر نہیں ہے، زبر ہی زبر۔ آپ جی ہیں، آپ جی ہیں، آپ زندہ و سلامت رہے۔ تو ان انزلناہ فی لیلۃ القدر، اور آگے کیا گا آپ بولیں، ما ادراک۔ پورے قرآن میں اللہ کہہ رہے ہیں، اسے سمجھیں، قرآن کو سمجھیں۔ مودودی صاحب نے بھی تفسیر لکھی تو نام رکھا تفہیم القرآن۔ حکم صرف سپیڈ و سپیڈ پڑھنے کا نہیں ہے، یہ تو علاقوں کے رواج ہے، تفہیم کا، غور و فکر، جس قرآن کو سمجھنے پہ زور دے رہے ہیں اسی قرآن میں کہتا ہے تمہیں کیا پتا۔ لہذا اگر کوئی 27ویں رمضان کو لیلۃ القدر سمجھائے نا تو اسے کہنا مہربانی کریں آپ کوئی اور بات کر لیں، لیلۃ القدر کے بارے میں اللہ نے فیصلہ دے دی ہے، تمہیں کیا پتا۔ اور ان کو اللہ تو وقت کی گل کرنی چاہیے۔ اب اس ما ادراکا کی بس میں بات آپ سے کرنا چاہتا ہوں، تمہیں کیا پتا لیلۃ القدر۔ سرکار صادق آل محمد ایک مسکین مومن تھا، مالکوں کی زندگی کی بات، ظاہری حیات تھے، ایک مومن کہنے لگا مولا یہ لیلۃ القدر جتنی عظمت بندے کہتے ہیں، ایک رات کی عبادت خیر من الف شہر، 1000 مہینے سے بہتر ہے، 1000 مہینے۔ لیلۃ القدر کا ایک سجدہ، 1000 مہینے آپ سجدے کریں لیکن وہ افضل ہے ہو سکتے۔ اس بندے نے میرا خیال کو 60 بابا جی ترجمانی کی، اور کافی سارے بندے تسی رولے نیند دے چمک کی کر، لیکن تھوڑی ہمت کرو۔ وہ ساڑھے داکر تھا ریاض شاہ موچھا، سستے دور دا مہنگا داکر، کوئی تو تو نیاز اس ریت بابا کو نہیں سکتا، وقت بڑے تھا، اور لوگ کی مخالفت بھی ہوتی بڑی کرنی تھا، جو تو مجلس سے چونا داڑا بھی چوکی ہوتی، اس کے نصیب جب لوگوں کے پاس بڑوں کے پاس سائیکل نہیں ہوتی، شاہ اور انو 0 میٹر کاراں دیا چابی بندیاں ممبرہ دے دی، ہاں نصیبہ اللہ بندہ، تو ہمت انہوں نے یاد ہے، ہمت پر تو پیسے کٹ نہیں سن کرتے شاہ، تو ایک مجلس پڑھ کے نکلے تھے، ایک بندہ گڈی دنال ٹر پہ، شاہ جی توڑے پیو دادے دی صاحب ہے، تے پیسے تھوڑے نے تے میری منت تے ویکھو تے مجلس پڑھ دو، شاہوری پہ نیازی نال گڈی سے پہنے میں اتر منت نہ کر، ہمت کر۔ آج میں بھی 2-3 بندوں نے یہی آکھاں گا یار تھوڑی ہمت کرو، مہربانی کریں، آپ مہربانی کریں، بات میں جلدی کرنا چاہتا ہوں۔ اس مومن نے مولا، دیکھو مجھے مطلب ساتھ ساتھ جگانا بھی آپ کو پڑھ رہا ہے، مولا
یہ راتی جاگن دا لیلۃ القدر جنہ ثواب کیے بندے کیا کریں میں واہ خدا کی قسم میں نے عمران خان صاحب کے اقتدار کے دنوں میں کہا اور وہ کلپ بھی چلے میں نے کہا خان صاحب آپ نے یہ جو سلیبس اہل بیت کو نکالا مولا علی کو نکالا ہو سکتے آپ کی ایجنسیوں نے یا دہشت گرد گروپوں نے آپ کو خبریں دی افغانستان کا اقتدار ملا تھا اور اسمبلی کیا اسے ڈیرہ اسماعیل خان سے لے کے اسلام آباد سے لے کے لاہور یہ جتنے دہشت پسند مولوی ہیں انہوں نے اپنے دوستوں کو خوشی کے میسج بھیجے کہ افغانستان میں ہماری حکومت ہے اب ایک تو ملک ایسا ہوگا جہاں ماتم نہیں ہوگا ان کی خوشیاں دیکھو کہ محرم قریب ہے ایک ملک تو ایسا ہوگا جہاں حسین کا ماتم نہیں ہوگا لیکن حسین تیری طاقتوں کے کیا کہنے دنیا نے بین الاقوامی سطح پہ دیکھا 15 دن بعد چاند محرم کا سید چڑھا ہے اور 10 محرم کو کابل کی سڑکوں پہ ماتمی ماتم کر رہے تھے طالبان بندوقیں لے کے پہرے دے رہے تھے کیا کہنے آپ جیئے بہت شکریہ لبیک یا حسین 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 محمد و آل محمد صلوات صاحبان بالکل تمام ہوتا جا رہا ہے میں جلدی بات کر رہا ہوں تو مومن نے مولا سے کہا کہ مولا ایک سجدہ 1000 مہینوں سے افضل ایک سجدہ عمر کہاں کونی سواد میں ہی لہتا ماشاءاللہ اس آکے مولا ایڈی استانی رات جو ستے ہی لنگ جائے آجاؤ یار خدا کے لئے کتنی عظمت والی رات لا علمی میں گزر جائے بس یہیں پہ مجھے بات کلوز کریں پھر آئے گی سال تک سال تو مولا بہت دور ایک لمحے کا نہیں پتا کب جینا ہے کب مرنا سبحان اللہ پچھلی لیلۃ القدر بابا جی لا علمی میں گزر گئی اگلی زندگی میں آ نہیں سکی بندہ تو دنیا سے محروم رہ گیا پچھلی لا علمی میں گزر گئی اگلی زندگی میں آ نہیں سکی بندہ محروم مر گیا نا معصوم میں ایک لفظ کہا آپ لطف لیں گے سرکار کیا مطمئن لہجے میں فرماتے ہیں ہماری چوکٹ پہ محرومیاں نہیں تھا کیا کہنے آپ جیئے اور خدا کی قسم میری مومنوں سے بچوں سے میں اپیلیں کرتا ہوں زندگی میں کبھی نہ کہنا میں کلاس میں اکیلا ہوں میں کالج میں اکیلا ہوں میں یونیورسٹی میں اکیلا ہوں مارکیٹ میں میری دکان اکیلی ہے میں پنڈ میں تمہارے اسی مولا کا فرمان ہے ہم مومنوں کو اکیلا نہیں رہنے دیتے ہم موجود ہوتے ہیں ہم پاس ہوتے ہیں ہم ساتھ تنہائیوں میں بھی اپنے آپ کو اپنے اگلاپے میں بھی پریشان نہیں رہنے دیں ہمت میں رہو سینہ تان کے جیو سر اٹھا کے چلو اس ملک کی گلیوں میں یہ ملک محمد علی نے بنایا ہے ملا عمر نے نہیں بنایا اور محمد علی بانیے پاکستان کا نکاح ابو حنیفہ کی فقہ پہ نہیں ہوا امام جعفر صادق کی فقہ پہ جاؤ لاہور کے میوزیم حال میں عجائب گھر میں مال روڈ پہ دیکھ لو قائد اعظم کے جنازے کی تصویریں موجود ہیں جو قائد کا جنازہ اٹھا تھا جنازہ قائد کے ساتھ چارپائی کے ساتھ ایک تصویر ہے جس میں چارپائی کے ساتھ علم ہے جس میں لکھا پڑھا جا رہا ہے یا غازی عباس علمدار مولا کا نام نہ ہوتا تو کہہ دیتے جی سوگ کا کوئی پرچم تھا خیر جب اس نے کہا نا کہ مولا بندہ محروم دنیا سے جائے گا لیلۃ القدر پچھلی گزر گئی اگلی آ نہیں سکی تو امام نے کیا کہا کہ ہماری چوکھٹ پہ محرومیاں مولا بظاہر تو یہی لگ رہا ہے کہ لیلۃ القدر پچھلی لا علمی میں گزری ہے اگلی زندگی میں آ نہیں سکی بندہ درمیان میں مر گیا
تو بندہ تو اتنی عزتوں عظمتوں والی رات کے ثواب سے محروم ہی لگتا ہے نا چلا گیا. اب دیکھیں مجھے کسی نے کہا نہیں ہے کہ یہ آپ نے بات کرنی ہے. ماشاءاللہ. پتہ نہیں یہ بات کہیں کام آ جائے. جب اس نے بار بار کہا نا تو امام ایک فکر امام نے کہا میں نے جو کہہ دی ہے کہ آل رسول کے در پہ محرومیاں نہیں اللہ نے رکھے. تو چپ پریشان ہو بیٹھا تھا اندروں رولا. امام نے ایک لفظ کہہ دیا. امام فرماتا ہے دو ناراض مومنوں میں صلح کروا دو لیلۃ القدر کا ثواب. آپ جیے مجلس درس ہوتا ہے, مجلس پیغام ہوتا ہے, مجلس میسج ہوتا ہے. امام فرماتا ہے دو ناراض مومنوں میں صلح کروا دو لیلۃ القدر کا ثواب. ایسی کو بڑا ہی ساڑھے ہی زمانے دا ہوندہ تے میرا خیال ہے پتہ کیا کہ لگتا مولا جی ناراض مومن نہ لپن پھر تے بندہ محروم ہے نا. میں کہتا ہوں کاش تو ہمارے دور میں ہوتا تجھے پنڈ پنڈ میں لیلۃ القدر کے ثواب, گھر میں لیلۃ القدر کے ثواب. لیکن وہ بیچارہ سر پکڑ کے بیٹھا کہ مولا جی ناراض مومن نہ لپن. پھر سیدہ کے بیٹے نے فکرہ امام مومنوں کا گھر بچاتے ہیں. گھر بچانے کے لیے امام نے ایک فکرہ کہا. امام فرماتا دو مومن میاں بیوی ناراض ہو آپس میں, تجھے ان کی ناراضگی کی خبر مل جائے تو ان کی صلح کروانے کے لیے اپنے گھر سے چل پڑے. صلح ہو یا نہ ہو تو چل پڑے. بولو یار پیچھے نہیں رہتے. صلح نہ ہونا بات کی بات ہے. تو چل پڑے تجھے لیلۃ القدر ایسی ہو پڑھائی کو کرمالا مولوی صاحب بڑا ہی نصیبہ. کہ لگا مولا اگر یہ بھی موقع. اور امام فرماتے ہیں مولا نے پھر کیا کہنے. امام فرماتے ہیں اگر کوئی بھی موقع نہ ملے تو لیلۃ القدر کے بارے میں میں بیٹا کہہ رہا ہوں کہ اصل میں لیلۃ القدر ہماری دادی فاطمہ کا تھا. ہاں امام کے لفظ ہیں. امام فرماتا ہے لیلۃ القدر ہماری سیدہ کا نام ہے. ہماری دادی کے دشمنوں پہ لعنت کر کے سو جانا لیلۃ القدر کا ثواب تجھے. جی معصوم فرماتے ہیں ہماری جدہ کا نام لیلۃ القدر. یہ فرمان ہے مولا معصوم امام جعفر کا. اور اب آیت ذہن میں لاؤ. اللہ نے کیا کہا تھا تمہیں کیا پتا لیلۃ القدر کیا. یہی سبب ہے ہر بندے کے یہ ذہن میں بات ہی نہیں آتی. تبھی تو اللہ کہہ رہا تمہیں کیا پتا. لیکن اگر لیلۃ القدر کی عظمت کا انہیں پتا ہوتا. اگر مدینے کے لوگ علی سے شکایت کرتے کہ فاطمہ سے کہو یا دن میں روئے یا رات کو روئے. باپ کے شہر میں باپ کی جدائی میں رونے کا حق بھی بیٹی کو نہیں تھا. دعا کیا کرو پہ کے سب کے سلامت رہے. جو رشتے ہوتے ہیں نا بیٹیوں بہنوں کے بیٹوں پہ بڑے ناز ہوتے ہیں, بڑے مان ہوتے ہیں. جب سیدہ بی بی کی زندگی کی 2 منٹ آپ کے لے رہا ہوں بس حصہ تبرکاً میرا ہو جائے. جب پاک سیدہ دنیا سے جس رات جاتی ہے نا 2-3 جماعت شانی کی, ہر دکھ آپ کے ذہن میں. مولا کائنات بیٹھے ہوئے تھے تو سیدہ نے یہ لفظ کہے یا علی خواب میں مجھے بابا لینے آئے تھے کہ زہرا اب آجو میرے. یا علی میرے بندے ہاتھ دیں, آپ کی خدمت میں کوئی زندگی میں کمی رہ گئی جو مجھے معاف کر دیں. ملکہ عالمیہ شوہر کا مقام بیٹیوں کو بہنوں کو ذہن میں رکھنا چاہیے. زہرا جیسی مستور کہہ رہی یا علی آپ میرے شوہر ہیں, میں آپ کے بچوں کی ماں, زندگی میں خدمت میں کو کمی. علی کے رونے کی آواز بلند اور فرماتا زہرا معافیہ تو مجھے مانگنی چاہیے. کائنات کی ملکہ تھی, تیرے بابے کی وصیتوں نے مجھے چپ رکھ.
اس وقت ایک اور فقرہ مولا نے کہا. مولا فرماتے ہیں زہرا مجھے ابھی تک یاد ہے جب میں شادی والے دن آپ کی ڈولی آپ کو لینے آپ کے گھر گیا تھا نا، تو آپ کے بابا نے مجھے علیحدہ کر کے کہا تھا یا علی خیال رکھنا میری زہرا کا بھائی کوئی نہیں. یہ جب سے دنیا ہے اللہ میرا جانتا ہے بیٹیوں بہنوں کے خیر وقت ہی تمام ہو گیا. مالک آپ کو زیارات کے سفر نصیب کرے. بالخصوص شام کی میں بات کر رہا ہوں. 8 سال اسی دنیا اسلام کے دہشت گردوں میں 8 سال دہشت گردوں نے جنگ کی ہے بی بی زینب کی قبر سے. سید سعودیہ کا پروگرام تھا جیسے بقیہ والی بی بی کا روضہ گرایا تھا ویسے شام والی بی بی کا روضہ بھی گرانا ہے. 2018 میں بی بی نے کرم کیا. میں بچوں کو لے کے گیا. میں فجر کا ٹائم تھا. سیدہ کی زری پاک پہ سلام کر کے نکلا. ایک مومن نے مجھے پہچان کے کہا شاہ جی سیدہ کی قبر ہے شام ہے فجر کا ٹائم ہے 2 لفظ مصائب کے اگر آپ کہتے ہم باہر برآمدے میں بیٹھ جاتے ہیں. میں نے کہا بسم اللہ. میں نے یہ لفظ کہے کہ یہ اسلامی ملک دہشت گرد اس لیے شام بھجوا رہے ہیں. ان کا پروگرام ہے جیسے بقیہ والی مستور بی بی کا روضہ گرایا تھا جناب فاطمہ کا نبی کی بیٹی کا. میں نے لفظ کہے ایک مومن چیخ مار کے اٹھا. کیا گریا تھا؟ اس نے کہا شاہ جی بقیہ والی بی بی کا روضہ شاید اس لیے گر گیا تھا کہ اس بی بی کا بھائی کوئی نہیں. اور شام والی کا تو عباس جیسا جرنیل موجود اور شام والی کے تو 18 بھائی موجود ہیں. مالک آپ کو زندگی دے. اس دعا کے ساتھ میں مجلس ختم کر رہا ہوں. لوگ کہتے ہیں شیعہ روتے کیوں ہیں؟ میری آپ بھائی ہیں میرے بزرگ ہیں میرے مجھ سے کم سن ہیں میرے ہم سن ہیں. میں آپ کا مہمان ہوں. میرے بندے آ دیکھو مصلی پہ ہوتے ہو یا ماتم میں ہوتے ہو تلاوت قرآن میں ہوتے ہو یا مجلس عزا میں بیٹھتے ہو ایک دعا ذہن میں رکھتے کرو یا اللہ کسی بہن کا بھائی نہ مر جائے. موت سے انکار نہیں ہے. موت ایک حقیقت ہے. کوئی گھر بابا جی بچا ہوا نہیں ہے لیکن یہ دعا میں شامل کر لو کہ یا اللہ کسی بہن کا بھائی آپ گھروں والے ہیں آپ بیٹیوں والے ہیں آپ بہنوں والے ہیں. ایک میری بات کو آپ اللہ کرے سمجھیں اور میں مجلس تمام کر دوں. آنسو نصیبوں کے ہیں آنکھ میں نمی بھی آ جائے مالک کرم کر لے نصیب ساتھ دے جاتے ہیں. اللہ میرا جانتا ہے. میں نے کیا کہا ہے کہ اللہ کسی بہن کا بھائی نہ. اور اگر کہیں تقدیر آ جائے کسی بہن کا بھائی مر جائے پھر مشکل بہن کے لیے ٹائم پتہ کون سا ہوتا ہے؟ جب بزرگ رشتہ دار جنازہ اٹھانے آ جاتے ہیں پھر وہ بہن ایک دفعہ مر جاتی ہے کہتی ہے نا ابھی نہ لے جاؤ کچھ دیر بھائی کو رہنے دو کچھ دیر رہنے دو کچھ دیر رہنے دو. لیکن جوان میت اٹھاتے ہیں رشتہ دار بچے بزرگ بیٹیوں کو تسلی دیتے ہیں. اس بہن کو کہتے ہیں بیٹا ہم موجود ہیں بیٹا تو ذرا بھی فکر نہ کر. بزرگ ان بہنوں کو تسلیاں دیتے ہیں جن کے بھائی مر جاتے ہیں. اور بالآخر کیا ہوتا ہے وقت تمام ہو گیا مجلس تمام ہو گئی. بالآخر کیا ہوتا ہے جنازے چلے جاتے ہیں بہنیں روتی وہیں پہ رہ جاتی ہیں. ہم اس لیے روتے ہیں کربلا میں بالکل الٹ ہوا. جنازے رہ گئے بہنیں چلی گئی. بہنوں کو ہتھکڑیاں پہنا کے کبھی کوفہ کبھی شام کبھی بازار کبھی دربار. یہ تھے علامہ ریاض رضوی صاحب جو